بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے جبکہ سورہ المائدہ کا سلسلہ جاری ہے۔ رکو نمبر 10۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہیں رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اور وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے کسی رنج اور خوف کا کوئی مقام نہیں۔ بنی اسرائیل اللہ سے کیے ہوئے عہد سے پھر گئے، سرکشیاں کی، پیغمبروں کو جھٹلایا اور قتل کیا، اللہ کے مغضوب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہی ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے ایک اللہ کی دعوت دی تھی۔ کچھ نے کہا اللہ 3 میں سے کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ مسیح ابن مریم بس ایک رسول تھا، اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اہل کتاب، تمہارے غلط تصورات نے تمہیں گمراہ کیا اور پھر بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے۔ سورہ المائدہ رکو نمبر 11۔ بنی اسرائیل سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج ان میں بکثرت ایسے لوگ تم دیکھتے ہو جو کفر کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ ان میں کچھ کا حال یہ ہے کہ جب کلام الہی کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اور وہ یوں کہہ اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یہ لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ سورہ المائدہ رکو نمبر 12۔ اے اہل ایمان، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، انہیں حرام نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ جو لوگ محمل قسمیں کھاتے ہیں، ان پر اللہ کی گرفت نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کر قسم کھاتے ہیں پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ۔ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اس کی استطاعت نہ رکھتا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اپنے خصموں کی حفاظت کیا کرو۔ اے اہل ایمان، شراب، جوا، آستانے اور پانسے سب گندے اور شیطانی عمل ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ شیطان شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ یہ اب بھی اس سے باز نہیں رہو گے۔ اہل ایمان نے پہلے جو کچھ کھایا پیا اس پر کوئی گرفت نہیں، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں۔ سورہ مائدہ رکو نمبر 13۔ اے اہل ایمان، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اگر تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو اپنے مویشیوں میں سے ایک جانور کو اللہ کی نظر کرنا پڑے گا، نہیں تو چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے۔ ہاں، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ پاک و ناپاک یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریختہ کرنے والی ہو۔ سورہ المائدہ رکو نمبر 14۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے۔
کیا یہ باپ دادا ہی کی تلقین کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں، صحیح راستے کی انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے اہل ایمان، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اے اہل ایمان، جب تمہیں کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تمہاری جماعت میں سے 2 صحابہ عادل آدمی گواہ بنائے جائیں۔ اگر سفر میں ہو، وہاں موت کی مصیبت پیش آئے تو غیروں میں ہی سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ مذکورہ گواہی میں شک ہو تو گواہوں سے مسجد میں خدا کی قسم دلوا کر گواہی کی مضبوطی کا اقرار کروائیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ گواہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جن کی حق تلفی ہوئی ہے، ان میں سے 2 گواہ کھڑے ہو جائیں اور خدا کی قسم کھا کر پہلے والوں کی گواہی کو رد کر دیں اور بے لاگ گواہی دیں۔ سورہ المائدہ رکن نمبر 15۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو جمع کر کے پوچھے گا، تمہیں کیا جواب دیا گیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نعمتیں اور معجزے دیے گئے تھے، ان کو یاد دلا کر ان سے بھی جواب طلب کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آسمان سے دسترخوان اتارنے کی مانگ کی تھی۔ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، مگر حواریوں نے کہا، ہم اس خوان سے کھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کوئی کفر کرے گا اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ سورہ المائدہ رکن نمبر 16۔ قیامت میں اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ جواب دے گا، سبحان اللہ، یہ میرا کام نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ میں تو ان سے یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ جب مجھے آپ نے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر معاف کر دیں تو آپ غالب و دانا ہیں۔ اللہ فرمائے گا، آج کا دن تو وہ ہے جس میں سچوں کو ہی سچائی نفع دیتی ہے۔ الحمدللہ، سورہ مائدہ مکمل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 1۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی وہ لوگ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقررہ کی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے پاس طے شدہ ہے۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو کوئی برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا، اور نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو آخر کار ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 2۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل غیر مشتبہ حقیقت ہے۔ کہو، اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو روزی دیتا ہے مگر روزی لیتا نہیں ہے۔ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے اسی کے آگے اپنا سر جھکا دوں۔ کہو، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ جائے گا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا۔ اگر اللہ تمہیں
اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کون ہے جو تمہارے اس نقصان سے بچا سکے؟ اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رکو نمبر 3، سورۃ الانعام، رکو نمبر 3۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ منکرین حق جب تمہارے پاس آ کر حق سنتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ ہے، اور اس حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کاش اس وقت تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب کہ وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے، کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم اس دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ وہاں وہ تسلیم کریں گے کہ مر کر اٹھایا جانا حق ہے، جبکہ دنیا کی زندگی میں اس کا انکار کرتے رہے تھے۔ سورۃ الانعام، رکو نمبر 4۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنے ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ افسوس کریں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ رہے مردے، انہیں تو بس اللہ خبروں ہی سے اٹھائے گا۔ ان سے کہو، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ سورۃ الانعام، رکو نمبر 5۔ پہلے کی قوموں کی طرف اللہ نے رسول بھیجے، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے۔ تو اچانک ہم نے انہیں پکڑا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ ہم رسولوں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کو ڈرانے والے ہوں۔ پھر ان سے پوچھو، اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ الانعام، رکو نمبر 6۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے اس کے سوا وہاں کوئی ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کا سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لے۔ جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں اور اس کی خوشندی میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو خوب جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں ان سے کہو، تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دے، اور نرمی سے وہ کام لیتا ہے۔ سورۃ الانعام، رکو نمبر 7۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا اور راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔
درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہیں۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور جب دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کرو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 8۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، اور وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا نہیں، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو، کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 9۔ جو شخص راہ ہدایت پر نہ ہو، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، وہ حیران اور سرکردہ پھر رہا ہو، جب کہ اس کے ساتھی پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو صحیح رہنمائی تو اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اسی کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا، کہا یہ میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ ہو جاتا۔ پھر جب وہ سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 10۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا کیا، اس کی نسل میں بہت سارے انبیاء پیدا کیے، جن میں سے ہر ایک کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی۔ اللہ اپنی ہدایت سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، یہ ایک عام نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 11۔ یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے سے موجود تھی، اسی لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے تم بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف رہنے والوں کو متنبع کرو۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے؟ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکتے جب کہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ، نکالو اپنی جان۔ آج تمہیں تمہارے ناحق باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، اور اللہ ان سے کہے گا لو، اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا
ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ تم نے اور جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سارے رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 12۔ دانے اور گٹلی پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے نباتات اگائیں، پھر ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان کی تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، پھر کھجور کے گوشفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا ہے۔ جب درخت پھیلتے ہیں اور پھل پکنے کی کیفیت پر غور کرو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر بھی لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 13۔ اللہ کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک حیات ہی نہیں؟ تمہارا رب ہر چیز کا خالق ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہے۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ الحمدللہ 7ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔